السلام علیکم ساتھیوں، کیانی ہومیوپیتھک اسٹڈی گروپ کے ممبر ہومیو ڈاکٹر فیاض محمود مرحوم کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر خالد محمود ملک صاحب اپنی خوبصورت آواز میں بیان کر رہے ہیں اور دعا کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ ادب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں، آج وہ چیز رہ گئی ہے۔ ادب ہر چیز میں، چھوٹوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، قرآن پاک کا بھی ہے، خانہ کعبہ کا بھی ہے۔ پڑھ رہے ہیں نا، دور بیٹھا غبار میر سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ سبحان اللہ۔ تو سب تھوڑے جی کوئی گفتگو کر اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ڈاکٹر صاحبان، دوستوں کو، ناصر صاحب کو، عرفان صاحب کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے گروپ کے بہت پیارے ممبر تھے، یہاں بڑی رونق ہوتی تھی، سب سے پہلے آتے تھے، بڑی خوش طبیعت تھے۔ آپ سے جو ہماری آخری ریاض صاحب کی، ڈاکٹر ریاض صاحب کی اور میری ملاقات 6 دسمبر جمعے والے دن ہوئی تھی، بیٹھے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے ہیں۔ اتوار کو 8 تاریخ کو پتہ چلا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، تو ریاض صاحب نے مجھے فون کیا کہ بھائی اگر آپ آتے ہیں تو کوئی دوائی وغیرہ، تو میں فٹافٹ موٹر سائیکل پہ نکلا ہوں، تو عرفان صاحب سے بات ہوئی ہے کہ جی ہم ایمبولینس منگا لیں۔ میں نے کہا جی منگا لیں، لیکن میں پہنچ رہا ہوں۔ تو میں پہنچا ہوں، تو دروازے میں ڈاکٹر صاحب کی وہ ٹیچر پہ لے کے ایمبولینس پہ میں نے فٹافٹ کہا جی ایکونیٹ 1 ایم کی لے آئے۔ تو اس میں نے جب ان کو کہا نا جی ڈاکٹر صاحب میں دوائی ڈالتا ہوں منہ کھولے، تو منہ نے باقاعدہ کھولا، اور اس کا مطلب سنی ہے، آواز ہوش میں تھے لیکن بول نہیں سکے۔ تو گلوبیول ڈالے ہیں تو تھوڑی داڑھی پہ تھوڑے سے 3 دانے گرے ہیں، تو وہ میں نے ایسے ہاتھ سے صاف کیے ہیں۔ تو اس کے بعد میرے خیال ہے سی ایم ایچ داخل رہے ہیں عرفان صاحب، تو پھر ایم ایچ میں اور ریاض صاحب گئے تھے، لیکن ملنے انہوں نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو فیملی کو بھی نہیں الاؤ کر رہے کیونکہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ تو 13 دسمبر جمعے کو ان کے بیٹے نماز سے مڑ کے آئے ہیں، تو ڈاکٹر نے بتایا جی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو بہت دکھ ہوا جی، تو جانا تو سب نے ہیں، تو بڑا افسوس لگ رہا ہے۔ یہ ان کے مطلب ہے تعزیتی پروگرام کے لیے ہم نے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ختم شریف کریں، اور آپ تشریف لیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا کلام بیان کریں اور اس کے بعد پھر دعا وغیرہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ معزز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور عزیزم عرفان صاحب، آج کی جو محفل ہے وہ ڈاکٹر فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی یاد میں ایک تعزیتی کانفرنس ہے، ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس کے اندر تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، کچھ ان کے بارے میں، کچھ یہ جو موت ہے، ڈیتھ ہے، جسے مرگ کہتے ہیں، جسے اجل کہتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر ہوگا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگ بہتری میں رہیں گے جب تک وہ آخرت کا، موت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ اکرام سے کہ مجھے تمہارے بارے میں اور آنے والے لوگوں کے بارے میں مجھے یہ خدشہ نہیں ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ وہ شرک کریں گے، ایسے کام کریں گے جو دین اسلام کے خلاف ہوں گے۔ فرمایا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے۔ تو آج آپ دیکھ لیں
کہ ہماری جو نجی محفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. کہیں 2-4 بندے بیٹھتے ہیں سیاست کے اندر. اور آج کل تو ایک ایسی مصیبت آ چکی ہے وہ موبائل کی شکل کے اندر کہ انسان کسی محفل میں بھی جاتا ہے تو وہ اپنے موبائل کے اندر مگن رہتے ہیں. یعنی میں نے خود آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اگر افسوس کے لیے بھی کوئی گیا نا بندہ تو افسوس اس نے کر لیا, اس کے بعد وہ اپنے موبائل کے اندر ہی ہے. تو یہ عجیب و غریب کیفیت ہے. ٹھیک ہے ایک چیز ہے, اس کے اندر بہت مفید باتیں ہیں, لیکن وہ مفید باتوں کی طرف ہم لوگ کم جاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ اکثر انسان جو ہے وہ لجانی چیزوں کی طرف میں ہو جاتا ہے. تو جہاں ذکر کیا جاتا ہے آخرت کا, موت کا ذکر کیا جاتا ہے, تو انسان کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ دنیا سے ہٹ کر ایک ابدالآباد ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. والعاقبۃ للمتقین, تو وہ ایک زندگی ایسی کافر کی بھی زندگی ہے. ہم یہ کہیں کہ صرف متقین کے لیے, مومنین کی زندگی نہیں. مرنے کے بعد کیا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. یہاں کی جو زندگی ہے وہ آج کا جو ایک اوسط عمر ہے وہ 35 سال, 40 سال, 45 سال, 60 سال سے وہ لوگ ہیں جن کی کچھ عرصہ پہلے کی پیدائشیں ہیں. آج کل جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ 40 میں بھی ہو رہی ہے, 35 میں بھی ہو رہی ہے, 30 میں بھی ہو رہی ہے, اور 25 کے اندر بھی ہو رہی ہے. ایسی ایسی بیماریاں. تو انسانی تاریخ کے اندر جو عمر ہے وہ تقریباً 1000 سال کے قریب ہے. کیونکہ جہاں یہودیوں کا ذکر آیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ دیکھیں گے کہ یہودی زندگی کو زیادہ چاہنے والے ہیں, زندگی کو زیادہ چاہنے والے ہیں. اگر میں ان کو 1000 سال بھی عمر دوں تو ان کی طبیعت زندگی سے بھرے گی نہیں. یہ کہیں کہ ہمیں اور زندگی مل جائے, کیونکہ وہ کافر ہے نا, وہ کافر ہے. مرنے کے بعد ان کا تصور ہے, لیکن جب مشرک ہو جاتا ہے آدمی, کہ جب انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا, عیسائی اہل کتاب ہیں لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو مشرک کے لیے آخرت نہیں ہے. تو میرے ساتھیوں اور بزرگوں, یہ جو معاملہ موت کا ہے یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, جو نبی کو نہیں مانتے, اللہ کی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود محض وجود کے اندر آ گئی ہے, ان سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی موت ہے. کیا ہے؟ اللہ کو نہیں ماننا. جو خالق کائنات ہے, ہمیں پیدا کرنے والا, ہمیں رزق دینے والا, ہمیں موت اور حاجات دینے والا, وہ اس کو نہیں مانتے, لیکن اس کی مخلوق, اس کی پیدا کردہ چیز موت کا وہ اقرار کرتے ہیں. یعنی اللہ کو نہیں مانا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو موت ہے, کیونکہ یہ موت بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے اوپر بھی ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی, اور اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ تو بھی مر جا, ہر چیز مر جائے گی. تو یہ ایک اللہ جل جلالہ کی ذات رہ جائے گی. تو کیا ہے, انہوں نے موت کا تو اقرار کر لیا, موت کا. وہ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے انسان مر جاتا ہے, اور اس کی کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبان سر کے اوپر کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ موت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی قرآن پاک کے اندر 2-3 مقامات کے اوپر اس کا ذکر ہے, اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی وہ سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ ہے. اس کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ذی جان نے, جس کے اندر جان ہے اور روح ہے, وہ زندہ ہے, اس نے ایک وقت پہ مر جانا ہے. اور مرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ وقت مقرر ہوتا ہے تو جگہ بھی مقرر ہوتی ہے, وہ لمحہ بھی آتا ہے, ٹائم مقرر ہوتا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جاتا ہے, اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر آگے پیچھے نہیں ہوتی. تو کل نفس ذائقۃ الموت, انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ہم کڑوی سے کڑوی چیز چکھیں, تھوڑی دیر کے لیے وہ منہ کے اندر سے ذائقہ اس کو چینج ہو جاتا ہے, لیکن اللہ اکبر, جس کو سکرات الموت کہتے ہیں, حضور نبی پاک صاحب رولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من سخطک واعوذ بک من غضبک واعوذ بک من سکرات الموت. آپ فرماتے ہیں یا اللہ, کتنے بڑی شان والے نبی پاک, تمام نبیوں کے, تمام رسولوں کے جو سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں, اور ان کے بعد
اب نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے غضب سے، تیری ناراضگی سے یا اللہ میں ڈرتا ہوں، اے اللہ سکرات الموت سے بچانا. سکرات الموت کیا ہے؟ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لایا، مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ کے نبی ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، آسمان کے اوپر اٹھا دیے گئے ہیں. پھر روز قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. اسی کلام اللہ قرآن مجید کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ ان کے وقت کا کلمہ تھا. اب یہ پڑھائیں گے، یہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت پڑھائیں گے. وہ نہیں کہیں گے کہ تم یہ کہو کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں. روح اللہ تھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، آپ کے پیچھے ہم آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آئے ہیں، سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن اولین جتنے گزرے ہیں، جتنے نبی اور رسول ہیں، انہوں نے یہ آرزو کی تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اب وہ امتی بن کر آئیں گے، آپ ہی کے کلمے کو اور آپ ہی کی شریعت کو اور آپ کی سنت کو اور آپ ہی کے قرآن مجید کو وہ نافذ اور عمل کریں گے. تو حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ، یہ تمام نبیوں کی دعا قبول ہوئی. کس وہ رات جو شب معراج کی رات ہے، جب بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء اور رسل کو اکٹھا کیا گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور آپ نے مصلی امامت کے اوپر نماز پڑھائی. تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو وہ تمام نبیوں کی دعا اس شب معراج کو پوری ہوئی ہے. تو حضرات گرامی، کل نفس ذائقۃ الموت. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کا کلمہ ہوں، میں روح اللہ ہوں، تو لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں آپ کو معجزہ دکھا دیں. اور ان کا خیال تھا کہ بھئی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں تو بعض آدمی مرتے نہیں ہیں، بعض کو سکتہ ہو جاتا ہے، برین ہیمرج ہوا، کافی ٹائم کے لیے وہ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. تو لوگوں نے سمجھا مر گئے، تو ان کو دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد جہاں پہ ہو سکتا ہے ان کو زندہ ہو، تو ایسے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، شک کے اندر. تو انہوں نے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو روح اللہ مان لیں گے، کلمۃ اللہ مان لیں گے، اللہ کا نبی اور رسول مان لیں گے. ایک مردہ ایسا زندہ کر دیں جو قدیم زمانے کا ہو، جو قدیم زمانے کا مرا ہوا ہو، جس کی قبر بھی بسیدہ ہو چکی ہو، اس کی ہڈیاں بھی اندر سے ختم ہو جاتی ہیں وقت آتا ہے. انہوں نے کہا کہ بتاؤ کون سا مردہ زندہ کروں. وہ کہنے لگے، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک درمیان میں 4000 سال گزر چکے ہیں. ان لوگوں کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں کہ جن کو تھوڑا عرصہ ہوا ہوتا ہے، ان کے اوپر موت نہیں آتی، وہ سکتے کے عالم میں ہوتے ہیں، لوگ دفنا دیتے ہیں. ایسے مردے تو زندہ ہو سکتے ہیں لیکن اس قسم کا نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے بتاؤ، نشاندہی کرو. قبر پر لے گئے حضرت سام بن نوح. اس وقت عمریں بہت بڑی ہوتی تھی، بال سفید نہیں ہوتے تھے. 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی تبلیغ فرمائی. 950 سال عمر ہے، 950 سال عمر ہے آپ کی. نوح علیہ حضرت سورۃ النوح کے اندر ان کا ذکر ہے. تو سام بن نوح کی قبر پر لے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے لیے نفل ادا فرمائے. ایک سائڈ پہ ہو کے آپ نے نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کہا، یا اللہ، یہ مجھ سے میری نبوت اور رسالت کا ثبوت مانگتے ہیں، یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں سام بن نوح کو زندہ کر دے. اے اللہ، میں عیسیٰ تیرا روح اللہ ہوں، کلمۃ اللہ ہوں، میری دعا سے اس مردے کو زندہ کر دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس قبر پہ کہا، قم باذن اللہ، اے سام بن نوح، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر شک ہوئی. حضرت سام رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام زندہ ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ ان کے بال سفید ہیں، بھویں سفید ہیں، داڑھی سفید ہے اور انتہائی کمزور اور ضعیف ہے.
آپ نے ان سے سوال جواب کیا. آپ نے فرمایا اے سام بن نوح، آپ کے زمانے میں عمریں بڑی ہوتی تھیں، بال سفید نہیں ہوتے تھے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ سام بن نوح نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ، واقعی ہی میرے بال کالے تھے، میرے بال سفید نہیں تھے. جب آپ نے کم باذن اللہ کہا تو میں ڈر گیا، اللہ کے خوف سے ڈر گیا کہ اب حشر قائم ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. اس ڈر اور خوف کا وہ اثر ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے. اور فرمایا کہ اے سام بن نوح موت کے بارے میں بتا. کہنے لگے اے عیسیٰ علیہ السلام 4000 سال ہو گئے ہیں قبر کے اندر ہوں، برزخ کی زندگی میں ہوں، ابھی تک سکرات الموت کا ذائقہ منہ سے نہیں کیا. کیا عجیب و غریب معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہمیں سکرات الموت سے بچا. تو حضرات گرامی، یہ سکرات الموت واقعی حق ہے. انبیاء اور رسل کا بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ وہ آدمی ڈرتا ہے، تو ڈرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ الایمان و بین الخوف والرجاء. تو حضرات گرامی، موت کا ذکر کرنا ہے، تو موت کے ذکر میں کچھ درمیان میں باتیں اور بھی آئیں گی. میں انشاءاللہ ایسا کروں گا کہ کچھ ساتھی لیٹ بھی نہ ہوں. تو کیانی صاحب تشریف لائے تو کہنے لگے جی کہ میرے پاس بھی ایسے پھول میں رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے جی اس دن بھی کچھ پھول ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی پھول ہو جائیں گے. میں نے کہا جی پھول ہو جائیں گے، میرے وہ پودے لگائے ہیں وہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ میں لے آتا ہوں. وہ پھر میں پھول اتارنے لگا. یہ کچھ شاعرانہ ذوق جو لوگ رکھتے ہیں نا، تو ان کی کیفیت کچھ عجیب و غریب ہوتی ہے کہ وہ ایک دنیا سے ہٹ جاتے ہیں، کچھ اور منزل میں چلے جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے. جب میں پھول اتارنے لگا، انہوں نے مجھے فوٹو تو ہم نے دیکھا ہوا کہ فوٹو بھی انہوں نے ڈیتھ والے بھی دکھائے، پھر پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوا نورانی چہرہ، سفید ماشاءاللہ، سنت المبارکہ کے مطابق داڑھی مبارک، اور ماشاءاللہ خاموش طبیعت، من سمت نجا، اور بڑی سنجیدہ اور مقصد پروکار شخصیت جناب فیاض رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے ذہن کے اندر نقشہ تھا. جب میں نے یقین جانے پھول اتارے نا، تو میں نے کہا یار یہ پھول کے لیے کہہ رہے تھے. تو ایک دم شعر بن گیا، جناب فیاض صاحب تو اپنی صورت و سیرت میں پھول ہیں. جناب فیاض صاحب تو اپنی صورت و سیرت میں پھول ہیں. خالد چشتی کی جانب سے یہ آپ کی خدمت میں پھول ہے. ماشاءاللہ. خالد چشتی کی جانب سے یہ آپ کی خدمت میں پھول ہے. ایک دن میں پھول ایسے ہی اتارنے لگا تو شعر سنیے. اب یہ پھول کیا ہے؟ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اچھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی پھول ہیں، اچھی باتیں، یہ بھی پھول ہیں. کوئی بھی آپ تذکرہ کریں گے، ہم نے کلام اللہ شریف پڑھی، درود پاک پڑھا، یہ بھی کیا ہے؟ پھول ہیں. تو ان کی خدمت کے اندر یہ پھول بھی ہیں جو ہم نے یہ باتیں کی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں گواہی لکھی جائے گی. کچھ ساتھی بیٹھے تھے اور وہ ان کا ذکر خیر کر رہے تھے اچھے الفاظ کے ساتھ. ایک شخص مرنے لگا تو وہ بدکار آدمی تھا، امیر تھا کبھی دنیا میں. تو اس نے اپنے علاقے کے ایک بھانڈ کو، ایک تھوڑا سا جو نچلی قوم ہوتی ہے، مقصد لوگوں کی تعریفیں کر کے پیسے لیتے ہیں، تو وہ ان کا یہ کام ہوتا ہے. اس نے کہا بھائی آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں. ان کا کیا ڈیوٹی؟ انہوں نے کہا ڈیوٹی یہ لگانی ہے کہ جس دن میری موت ہوگی نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بندے اکٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں بھی آپ نے کہنا جی چودھری صاحب بڑے اچھے تھے جی، ملک صاحب بہت اچھے تھے جی، فلانے صاحب یہ بہت اچھے تھے. تو جب جنازے میں جاؤ گے نا، پھر بھی دائیں بائیں کرنے چودھری صاحب بہت اچھے تھے. اب وہ کیا تھا، اس شخص سے پیسے لیے. اس نے کہا جی میں کیا کروں، میرے کہنے میں کیا ہے، ہم لوگ تو آپ لوگوں کی تعریفیں ہی کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، کوئی پکا وہ دے دیتے ہیں، کوئی پیسوں کی مدد کر دیتے ہیں. ان کا ایک ذریعہ آمدن بنا ہوا. اس نے ایسے ہی کیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا. کیوں کہ رحمت خدا بہانہ می جو دے، کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ بہانے ڈھونڈتی ہے. جب اتنی لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے اس کے کانوں میں سنا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے جی چودھری صاحب بہت اچھے تھے جی، بڑے نیک تھے، بڑے یہ تھے. اللہ تو لام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا ہے.
اور دلوں کے اندر کے معاملات کو جانتا ہے. لیکن کیا ہے، دنیا کی جو گواہی ہوتی ہے نا، وہ گواہی بن گئی، اس گواہی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو حضرات گرامی، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں ختم شریف کی، درود پاک، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نیت کی باتیں ہیں، دعا کی جاتی ہے، تو یہ سارے پھول کی شکل میں. تو ایک دن میں ایسے پھول اتارنے لگا، جب میں نے پھول اتارے تو میں نے کہا یہ شعر آ گیا. دیکھو کتنے حسین ہیں میرے چمن کے پھول، دیکھو کتنے حسین ہیں میرے چمن کے پھول، حب خدا حب نبی ہے میرے من کے پھول. اب میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو میرے دل کا جو پھول ہے وہ اللہ کی محبت ہے. تو یہ مقصد ہے کہ یہ ایسے مصرے بن جاتے ہیں جو مقصد ہے کہ عجیب و غریب ہیں. تو بے شمار ایسی باتیں ہیں. تو میں ایک آپ کو موت کا ذکر آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک، اچھا پہلے ایک تھوڑا سا میں میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کے والد صاحب فوت ہوئے، ٹھیک ہے. شعر دیکھیے جی. ہم جی رہے تھے آپ، اب آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم والد صاحب کی شفقت میں جی رہے. ہم جی رہے تھے آپ کی شفقت کے سائے میں، بچھڑے جو آپ تو جینا محال ہے. اب تک روتا ہوں، اب تک روتا ہوں. اور حالت میرے اب دل کی کیا ہو گئی ہے کہ تھوڑی سی کوئی بات ہو تو میں رونا شروع کر دوں، میرے دل کے اندر عجیب ہو گئی. تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، ہم جی رہے تھے آپ کی شفقت کے سائے میں، بچھڑے جو آپ تو جینا محال ہے. اب میں موت سے مخاطب ہوں. کیا موت تو ان کو لے گئی ہے، اللہ کے حکم سے لے گئی ہے، تیری یہ جرت نہیں ہے کہ تو کر سکے. اب دیکھیں، تو لے گئی ہے ان کو میرے گھر سے اے اجل، نکلے وہ میرے دل سے کیا تیری مجال ہے. میرے دل سے ان کو نکالنا، میرے گھر سے تو اللہ کے حکم سے لے گیا، تو میرے دل سے ان کو نکال دے. تو آپ کے والد گرامی آپ کے دل سے نہیں نکلیں گے، ہمارے دل سے بھی نہیں نکلیں گے. کیوں کہ اب اپنے دل کی کیا کیفیت ہے. میرا دل میرا نہیں ہے، میرا دل میرا نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے، میرے اشک ہیں وقف ہر ایک دکھی کے لیے، میرے اشک ہیں وقف ہر ایک دکھی کے لیے. اب ہم لوگ کرتے کیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لحد ہو جنت کی کیاری، علیین ہو مقام آپ کا، بارگاہ خدا میں ہر دم میرا سوال. اب یہ میں نے شعر لکھے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی زیادہ پریشان نہ ہو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. آج پہلے 1000 سال عمر ہوتی تھی، آج کل کی عمر 100 سال سے اوپر نہیں ہے. وہ جو ہم سے پہلے ہمارے بزرگ تھے وہ 100 سال بھی جیتے تھے. اب ہماری عمریں 60 70 65، جس سے اللہ کو حکم ہوگا. 100 سال بھی جی لے تو 100 سال بھی جی لیں تو ہے مرنا آخر، پوچھ دنیا سے ہے ایک دن کرنا آخر، ایک لمحہ شاک ہے جن کی جدائی خالد، میٹھے پیاروں سے ہے ایک روز بچھڑنا آخر. اب کیا تھا، والدہ محترم میرے کمرے میں آرام فرماتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب اسی جگہ کے اوپر میری چرپائی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے یہ شعر لکھا، وہی بستر وہی چار پائی، وہی سرہانا ہے، وہی بستر وہی چار پائی، وہی سرہانا ہے، جا کر جنت میں بھی ان کا میرے دل میں ٹھکانا ہے. ادھر وہ جنت میں چلے گئے، ادھر میں جنت میں، لیکن ان کا ٹھکانہ میرے دل کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ، تو یہ سبحان تھے اللہ، جو والدہ محترمہ کی میں نے سبحان شان میں اللہ. لکھے. اب میں آپ کے سامنے مختصر ہوں صرف موت کا. یہ موت کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک کوئی شخص فوت ہو گیا تو ان کو رونے والے رو رہے ہیں، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ تو ایک وہ مشکل مرحلے میں تھا جس کو سکرات الموت کہتے ہیں، نزا کی کیفیت. تو یہ اس سے گزر گیا ہے، اس سے گزر گیا ہے، تم اپنی فکر مناؤ.
تم اپنی فکر بناؤ، اچھے اعمال کرو تاکہ تم بھی کیا کرو کہ ان چیزوں سے بچ جاؤ. کیے ہوئے اعمال سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی محسوس کرتا ہے. اور اس موت کی کیفیت میں اس کے کیا ہوتا ہے کہ پسینہ آتا ہے چہرے پر، پسینہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. یہ نشانی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب مرنے لگتا ہے اس کو پسینہ آتا ہے، اور اس کے بعد جب اس فوت ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس چیز کو نا علامہ صاحب نے شعروں میں لکھا ہے. علامہ صاحب نے شعروں میں لکھا. اب کیا ہے وہ فرماتے ہیں موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے. کہتے ہیں کہ جو مجھے شرمندگی آئی ہے نا، اس میں مجھے پسینہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ موتی بن گئے، وہ موتی بن گئے. تو حضرات جو ان کے شعر ہے فارسی کے اندر وہ سنیے. نشان مرد مومن بات گو ہم، نشان مرد مومن بات گو ہم، جو مر گائد تبسم بر لبے اوست. جب فرماتے ہیں میں مومن کی نشانی بتاؤں، جو مرنے لگتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اب اس کا ترجمہ جو میں نے عرض کیا وہ سنیے ذرا. میں عالم دین نہیں ہوں، مولوی نہیں ہوں، کسی مولوی کے تلمذ اور شاگردی میں نہیں ہے. میں نے ایک محلے کی بی بی جی صاحب سے قرآن پاک پڑھا، کوئی مولوی نہیں، کسی درس کا پڑھا ہوا نہیں. حضرات علماء گرامی کا میں قدر کرتا ہوں، ان کے ساتھ احترام سب کچھ ہے، لیکن شاگرد نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ سنیے جی. ایمان مرد مومن کی بتاؤں تجھ کو میں نشانی، ایمان مرد مومن کی بتاؤں میں تجھ کو نشانی. بوقت مرگ تبسم کرتی ہے اس کے چہرے پہ ارزانی. علامہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لب مسکراتے ہیں. میں کہا لب تو چہرے کا حصہ ہے، مسکرانے سے پورے چہرہ مسکراتا ہے، سارے مسل اس چہرے کے اوپر مسکرا پڑتے ہیں. دیکھیے یہ نکتے کی بات ہے. یہ نہیں کہ بھائی میرا علم علامہ صاحب سے زیادہ ہے، میں ان کے قدموں کی کام ہوں، لیکن نکتے ہوتے ہیں جو آدمی کو مل جاتے ہیں. تو ایمان مرد مومن کی بتاؤں میں تجھ کو نشانی، بوقت مرگ تبسم کرتی ہے اس کے چہرے پہ ارزانی. اب یہ موت کا سنے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اب موت ایک ایسی چیز ہے، یہ واقعات آپ کو پتہ ہے، لیکن میں نے اس کو نظم کے اندر کہا دیا. نظم کا میں نہیں کہ پرونا. جب آدمی موتی بکھریوں کو پرو دیتا ہے، ان کو آپ پرو دیں جب تو ہار بن جاتا ہے، تو خوبصورت الفاظ، خوبصورت مضمون ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. اکیلی جان ہوگی اور اندھیری کوٹھڑی ہوگی، اکیلی جان ہوگی اور اندھیری کوٹھڑی ہوگی، نہ ہوگا کوئی پرسان ہاتھ بس اپنی ہی پڑی ہوگی. عزیز و اقارب قبر میں اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہ لمحہ کیسا ہوگا، جدائی کی کیسی گھڑی ہوگی. ہے کون رب تیرا، نبی تیرا ہے، تیرا دین کیا، پوچھا جائے گا. نکیرین کی ہیبت بڑی ہوگی. نکیرین ایسے مومن کے پاس کسی اور شکل میں آتے ہیں، بہت خوبصورت شکل میں آتے ہیں. جو شخصیت اس کو پسند ہے اس روپ میں آتے ہیں. اگر اس کا مرشد اس کو پسند ہے تو مرشد کے روپ میں آئیں گے، نبی سے محبت ہے تو نبی کے روپ میں آ جائیں گے. کوئی اس کو شخصیت پسند ہے تو نکیران سوال و جواب کے لیے اس کے پاس اس شکل میں آئیں گے. کافر کے پاس بڑے ڈرونے شکل میں آتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کافر کی جب موت آتی ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں.
اور اس کے منہ کے اوپر ڈرونا پن نظر آ جاتا ہے، اس کے مسل بگڑ جاتے ہیں، اس کا منہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کھل جاتا ہے. یہ کیفیت مومن کی نہیں ہے، چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے. آئے ایک اب ہوتا کیا ہے کہ انسان وہاں پچھتاتا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا، اب جو مرے ہوئے ہیں ان کی برزخ کی زندگی بہت لمبی ہے. برزخ قیامت کب 4000 سال میں نے عرض کی نا سامنے. ٹھیک ہے جی، اب کتنا ٹائم ہو گیا. ایک بار لوٹ جاؤں دنیا میں، کوئی نیکی کما کر لے آؤں، قبر میں ہر لمحہ یہی پشیمانی بے کلی ہوئی نیکی اگر کوئی تو خوبصورت روپ میں آئے گی، اسی سے دل بہلے گا، اسی سے روشنی ہوگی. نیکیاں، نماز، روزے، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد خوبصورت شکلوں میں آئیں گے اور اس قبر والے کے پاس بیٹھ کے اس کا دل بنائیں گے، اس کا دل بنائیں گے. سمجھ لے زندگی کی عارضی گھڑیوں کو اگر غنیمت کوئی، یہی اس کی کامرانی، یہی خوش بختی ہوگی. کیا ناز دنیا اور اس کے مال و متاع کا خالد، یہیں رہ جائے گا سب کچھ، فقط مٹی کی ڈھیری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو حضرات گرامی، الحمد شریف ساتھیوں نے سب نے پڑھا ہے. ایک دفعہ مزید اول آخر درود پاک پڑھے اور ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف بسم اللہ سے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص بسم اللہ پڑھی. سب ساتھی نے پڑھی، میں نے بھی جو وظائف پڑھے، راستے میں بھی جو پڑھا، یہاں بھی پڑھا. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے. یہ ایسے معاملات ہیں، ایسے ہیں کہ اللہ کی کلام بہت وسیع، ایک ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں. قرآن پاک کے اندر کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے کلمے ہیں، تو وہ بے شمار ہے. تو اس میں جو معاملات ہیں، والدین کے حقوق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اپنا نامہ اعمال جب وہ زندگی کے اندر نیکیاں کرتا تھا، جب سے وہ بالغ عاقل ہوا 14 سال کی عمر سے، کیا اس کے اوپر نمازیں فرض ہو گئی تھیں، اس کے اوپر وہ عاقل و بالغ تھا. اب جو نیکی کرتا تھا اس کی نیکیوں والے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور برائیوں والے اعمال کے اندر اس کی برائیاں لکھی جائیں گی. تو فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس مرنے کے بعد اس کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. لیکن چند ایک فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اس کے معاملات چلتے رہیں گے جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں. اور مرنے والے کا سب سے بہترین صدقہ جاریہ اس کی اولاد ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھنی ہے تو ان کا اپنا فرض ادا ہو رہا ہے اور اس میں پڑھ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب ایک بچہ ہے وہ بھی یہ دعا پڑھ رہا ہے. اچھا، ایک آدمی نے شادی کی ہی نہیں تو وہ بھی دعا پڑھ رہا ہے. اب کہ میری اولاد ہوگی تو میں کروں گا، تو کیا ہوگا جناب علی کہ اگر اس کی اپنی اولاد نہیں ہے تو اس کی بہنوں کی جو اولاد ہے، اس کی بھائیوں کی جو اولاد ہے، اس نسل کی جو اولاد چل رہی ہے یہ بھی اسی کی اولاد ہے. تو کیا ہے جناب علی، یہ دعا آپ کرتے رہیں. ایک دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ اخلاص الحمد شریف پڑھ لیں، 1 کلام اللہ شریف کا ثواب ہے. 4 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، 1 کلام اللہ شریف کا ثواب ہے. 10 دفعہ، 1 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، 10 کلام اللہ شریف کا ثواب ہے. تو یہ ایسے بے شمار چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن سے آپ نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت ہے مرحومہ ہے، امت مرحومہ ہے، یہ رحم کی گئی ہے، اس کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا. مغضوب نہیں ہے، مغضوب نہیں ہے، اللہ کا غضب والی نہیں ہے، مرحوم ہے. فرمایا کہ یہ ایسے ہوں گے کہ جب دنیا سے چلیں گے تو ان کے سروں کے اوپر گناہوں کا اتنا انبار ہوگا گٹھلیوں کی شکل میں، یہ اٹھ نہیں سکیں گے. فرمایا جب یہ روز قیامت قبر سے نکلیں گے تو پھر یہ ان کے نامہ اعمال گناہ ختم ہو چکے ہوں گے، اب نیکیوں سے بھرپور ہوگی. تفسیر ابن کثیر، حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ شریف کی شرح کے اندر، میرے پاس موجود ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا تو وہ عذاب کے اندر تھا، اور جب جانے لگا تو اسے ایک معصوم بچہ جو کچھ ٹائم کا تھا، کچھ مہینے کا تھا، اس طرح وہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں اس کو لے گئی قاری صاحب کے پاس کہ اس کو آج بسم اللہ شریف کی سٹارٹ کرائی جائے. تو ماں نے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ادھر اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر بسم اللہ شریف کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر اس مردے نے سوال کیا کہ یا اللہ، وہ جو فرشتے اس کو عذاب دے رہے تھے ان سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اتنے عرصے سے میں عذاب میں تھا، آج میرا ساتھ عذاب کیوں کم ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس کو بتا دو جب تم دنیا سے چلنے لگے تھے ایک معصوم بچہ چھوڑ آئے تھے، آج وہ معصوم بچہ اس کی ماں لے گئی ہے مسجد میں، قاری صاحب نے، مولانا صاحب نے اس کو کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے تتلی زبان سے، اب بچے نے کیا پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، پڑھا، جب پڑھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، فرمایا اس کا بچہ پیچھے رہ گیا، یہ اس کا بچہ کہہ رہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے بڑا فضل کرنے والا، اس سے بڑی رحمت والا کوئی نہیں۔ اس کا معصوم بچہ کہے کہ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، میں اس کے والد کو عذاب کروں، میں اس کے والد کو عذاب کروں، یہ نہیں ہو سکتا، فرمایا اس کا عذاب ہٹا دو۔ یہ تو ایک معصوم بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جن لوگوں کے پیچھے اولاد اتنی بڑی رہ گئی، 2 سباب رہ گئے، خاندان رہ گیا، ہم 2 سباب ہیں نا، ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، تو کیا یہ دعا ایسی چلی جاتی ہے؟ پوچھو مولانا صاحب سے، پوچھو تو جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ کلام اللہ شریف کو پڑھا جائے، ایسے کیا جائے، یہ تفسیر ابن کثیر سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو ایک بسم اللہ شریف کی تشریح، تو حضرات گرامی ایسی باتیں ہیں کہ جو کئی گھنٹوں تک چل سکتی ہیں۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کا ٹائم مختصر تھا، تو اب چونکہ میں نے ختم شریف بھی پڑھ دیا ہے سارا کچھ، تو اب انشاءاللہ آپ دعا کریں، اگر آپ کرتے ہیں تو زیادہ دعا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ کریم جو کچھ کلام میری مل کی گئی، جو کچھ میں نے بیان کیا، جو میرے ساتھیوں نے کلام اللہ شریف پڑھی، یا اللہ جو نیک کلمات یا اللہ زبان سے ادا ہوئے، آواز و نصیحت ہوا، آیات مبارکہ پڑھی گئی، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے مولا انہیں شرف قبولیت عطا فرما، جو کچھ پڑھنے پڑھانے کے اندر یا اللہ سمجھنے کے اندر یا اللہ غلطیوں میں معاف فرما، یا اللہ صحیح کلام کا ثواب، انتظام و انصرام کا ثواب حضور نبی پاک صاحب الولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیتاً تو ختم پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا آپ کے والدین کرمین آپ اولاد پاک آل بیت تن پاک امہات المومنین تمام انبیاء و رسول صاحب اکرام خلفاء راشدین تابعین تبع تابعین بار امام چودہ معصومین شہیدان بدر و شہیدان کربلا کی روا کو اس کا احسان ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و تمام سلاسل اولیاء اللہ قادری نقشبندی وردی چشتی نظامی تمام بزرگان دین کی روا کو اس کا سارے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول حضور سیدی جناب غوث الاعظم سرکار آپ کے والدین خاندان کو، حضرت امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف امام محمد بن نصر شیبانی امام بخاری امام مسلم تمام مفسرین محدثین ہمارے مشائخ خدام ہمارے اساتذہ اکرام، یا اللہ سب کو اس کا سارے ثواب پیش کرتے ہیں، قبول مسلمان حاضرین مجلس کے اندر جتنے مرد و زن بچے بوڑھے، یا اللہ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں، اور یا اللہ خصوصاً ڈاکٹر فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا سارے ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی بخشش فرما، ان کے خاندان ددھیال ننیال سسرال کے اندر یا اللہ جو مرد و زن بچے بوڑھے ہو تو یا اللہ سب کو اس کا سارے ثواب بچو، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنات الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ فیاض صاحب کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، قبر کے اندر یا اللہ روشنی فرما، قبر کو تحد نظر وسیع فرما، یا اللہ یا اللہ کریم اپنے بھی صدقے سے ان کی قبر کو روشن اور منور کر دے، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، یا اللہ اس محلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کلمہ پڑھنے والی امت کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ اپنے دین کی صدقے سے جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مولا کسی بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا مولا انہیں شفا دو. آمین یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما. اس کی آمین. سرحدوں کی حفاظت فرما. اس آمین. ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ نفاذ فرما. آمین. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک فرما. آمین. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. آمین. اللہم اخذل من خاذل دین محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. آمین. یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر کل کا بلا کل کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ بران رحمت نازل فرما. آمین. یا اللہ بران رحمت نازل فرما. آمین. یا اللہ بران رحمت. آمین. اللہم اسقنا اللہم اغثنا. یا اللہ بے اولادوں کو صحیح اولاد فرما. آمین. اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما. آمین. یا اللہ جو جس کی بھی جو حاجات ہے یا اللہ اپنی کریمی کے صدقے اپنے حبیب کے صدقے آپ کی آل و اصحاب کے صدقے یا اللہ آمین. سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یا